محترم بھائیوں بہنوں اور نوجوانوں جو ملک میں اور پوری دنیا میں آپ اس کانفرنس میں شریک ہیں ان کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے والے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے تھنک ٹینک کو، ان کے ڈیسیشن میکنگ لوگوں کو بھی سلام کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو باتیں کہی جا چکی اور بہت اہم باتیں کہی جا چکی، میں ان کو ریپیٹ کرنے کے بجائے وقت کے بچانے کے لیے اس کے آگے سے بات شروع کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کس قدر ظلم اس وقت ہو رہا ہے پوری دنیا میں اور ہمارے ملک میں۔ ہم اپنے ملک کے براہ راست ذمہ دار ہیں، تو اگر اس ملک سے ظلم کو دور کرنے اور یہاں انصاف کے قائم کرنے کی ہم فکر زیادہ کریں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ جو کورونا وائرس کی مصیبت آئی، یہ ایک بہترین موقع تھا کہ پورے ملک کے تمام لوگوں کو اس کے مقابلے کے نام پر ایک کر دیا جاتا تو یہی مصیبت ہمارے لیے بہت بڑی رحمت بن سکتی تھی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ جو لوگ اس چیلنج کو اپارچونٹی میں کنورٹ کرنے میں لیڈنگ رول پلے کر سکتے تھے، انہوں نے ہی اس مصیبت کو کئی گنا زیادہ بڑھانے کے لیے اور اپنے فیشسٹ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نہایت بے شرمی اور بے رحمی کے ساتھ، بلکہ میں کہوں ننگے پن کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ شاید ہی اب کوئی اس بات سے انجانا رہ گیا ہو کہ کچھ لوگ ہیں جن کا ایک ایجنڈا ہے کہ صرف ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی، ایک نسل پرست آئیڈیالوجی ہی اس ملک میں رول کرے اور کوئی بھی اس ملک میں سر اٹھا کر نہ چل سکے۔ جتنے لوگ مر سکیں وہ مر جائیں۔ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، جتنے لوگوں کو مارا جا سکے ان کو مارا جائے۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کم سے کم اب اس بات سے ناواقف نہیں رہے ہوں گے کہ یہ بات اب کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں سائنٹسٹ لوگ، ٹاپ کلاس بایولوجسٹ لوگ جنہوں نے اس وائرس پر ریسرچ کیا ہے اور اس کے پھیلنے کے نظام پر غور کیا ہے، وہ ان کا ریسرچ سامنے آیا ہے۔ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اس ریسرچ سے واقف ہو اور ایگری کرے یا ڈس ایگری کرے۔ دنیا کے بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس کا پہلا مقصد ڈی پاپولیشن ہے۔ دنیا سے غریبوں کو، کمزوروں کو، بوڑھوں کو، مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے، اور ان تمام لوگوں کو جن کو مختلف ملکوں کی قیادتیں چاہتی ہیں کہ وہ دنیا میں نہ رہیں، ان کو مارنا، یہ اس کانسپریسی کا یا اس قدم کا، اس کوشش کا پہلا مقصد۔ اور جو لوگ زندہ رہ جائیں اور بچ جائیں ان کو پھر اکنامک کرائسس کے ذریعے بھوک پیدا کر کے مارا جائے، مزدوروں کو مارا جائے، کسانوں کو مارا جائے، غریبوں کو مارا جائے۔ اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، اپنے ملک میں ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں میں بھی جو ہو رہا ہے اس سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ باخبر ہوں۔ امریکہ میں بھی جو لوگ مر رہے ہیں، انتہائی اوتھینٹک انفارمیشن ہے کہ ان میں مور دین 70 to 80% لوگ، بوڑھوں کے علاوہ، وہ وہاں کے بلیک آبادی ہے۔ ایک بہترین موقع تھا، میں پھر واپس آتا ہوں اس بات پر جو میں نے ابھی کہی، کہ ہمارے ملک کی لیڈرشپ کے پاس، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اور صحیح کہا جاتا ہے کہ یہ رشیوں منیوں کا ملک ہے، یہ بزرگوں کا اور روحانی لوگوں کا ملک ہے، یہ ایک بہترین موقع تھا کہ ایکتا بنانے کے لیے اس ملک کو، اس کرائسس کو استعمال کر لیا جائے۔ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اب اس کے بلیسنگ ان ڈسگائز کے بنانے کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ یہ ہے پازیٹیو سوچ جو ہمیں اپنے اندر پیدا کر کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیے، اس کرائسس کے اور اس مصیبت کے بہت مثبت اور پازیٹیو پہلو بھی ہیں، میں ان کی طرف بھی چاہتا ہوں کہ آپ توجہ کریں، کیونکہ حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے اندر جو ہمت پیدا ہوگی وہ صرف نیگیٹو پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنے کے ذریعے سے نہیں پیدا ہوتی۔ یہ کمیونٹیز کو، مظلوم قوموں کی قیادت اور لیڈرشپ کرنے والے لوگوں کو یہ خداوندی اصول سمجھنا چاہیے، یہ فطری اور نیچرل پرنسپل سمجھنا چاہیے کہ مقابلہ کرنے والوں کی توجہ اگر نیگیٹو ایسپیکٹس کی طرف ہو، چیلنجز کی طرف ہو، تو اسی وقت ان کی توجہ سائملٹینیسلی ان پہلوؤں کی طرف بھی توجہ ہو جو وہ نیگیٹو پہلو پیدا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر نیگیٹو کے ساتھ پازیٹیو ضرور ہوتا ہے۔ یہ اس دنیا کا خداوندی تخلیقی نظام کا ایک حصہ ہے۔ ان من شیء الا خلقناہ زوجین اثنین، قرآن نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے جو چیز بھی بنائی ہے اس کو اسپاؤس میں بنایا ہے،
जोड़े जोड़े बनाया है। जहां नेगेटिव पहलू हैं वहीं इस मुसीबत के याद रखिए कि पॉजिटिव पहलू भी हैं। एक पॉजिटिव पहलू तो यह है कि सबके चेहरे पर से नकाब उठ गई है। अब हमें किसी अपोजिशन पार्टी की तरफ देखने की गुंजाइश शायद बाकी नहीं रही। हो सकता है इसमें एक आध कोई एक्सेप्शन हो, एग्जम्पशन हो, लेकिन चूंकि मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता इसलिए मैं एग्जम्पशंस को बयान करने में अपना वक्त और आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। लेकिन ओवरऑल मुल्क की जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी एक्सपोज हो गई हैं और जो रूलिंग क्लास है वो तो है ही एक्सपोज, पूरी तरह नकाब हर एक के चेहरे से उठ गई है। ये बात भी सामने आ गई है कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं, ये गरीबों के दुश्मन हैं, ये मजदूरों के दुश्मन हैं, ये किसानों के दुश्मन हैं, ये शेड्यूल्ड कास्ट हमारे भाइयों और बहनों जिनको लोग दलित कहते हैं, हालांकि मैं ये शब्द ये वर्ड इस्तेमाल करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। कुरान ने हमको मना किया है कि जो लफ्ज कोई कौम अपने लिए या कोई इंडिविजुअल अपने लिए पसंद न करे उस लफ्ज के जरिए उसको याद मत करो। हमारे दस्तूर ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन लोगों के लिए जिनको पहले अनटचेबल कहा जाता था, जिनको लोग दलित कहने लगे, उनके लिए जो लफ्ज पसंद किया है वो शेड्यूल्ड कास्ट का है। तो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के भी हजारों लाखों नहीं करोड़ों मर्दों और औरतों के भी ये लोग खिलाफ हैं, उनकी आने वाली नस्लों के खिलाफ हैं, ये हमारे ट्राइबल लोगों के खिलाफ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के खिलाफ हैं, ये क्रिश्चियंस से हेट करते हैं और नफरत करते हैं, ये सिखों के भी खिलाफ हैं, ये बुद्धिस्टों के भी दुश्मन हैं, ये लिंगायत लोगों के भी दुश्मन हैं, ये आदिवासियों के भी दुश्मन हैं। मुसलमानों को इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। मुसलमानों की कोशिशों का रुख इसकी बुनियाद पर रीडिजाइन किया जाना चाहिए। तो एक तो मौजूदा हालात ने इस हकीकत को एक्सपोज किया है। ये पैदल निकल भागने वाले मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे देश का मुस्तकबिल और फ्यूचर, इनमें से अक्सरियत जो मेजोरिटी थी वो ओबीसीज की है, शेड्यूल्ड कास्ट लोगों की है, शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों की है, माइनॉरिटीज की है, इनके भी दुश्मन है साबित हो गया। सैकड़ों और हजारों मील पैदल चलने की हिम्मत करने वाले लोग, मासूम बच्चों को लेकर जाने वाले लोग। कल तो बॉम्बे के एक दोस्त ने एक वीडियो भेजा जिसमें एक पैर से माजूर लड़की, फिजिकली डिसेबल्ड, फिजिकली चैलेंज्ड, जो चल नहीं सकती, वो लंगड़ा लंगड़ा के जा रही है। 1200 किलोमीटर का सफर करने के लिए निकली है वो अपने माँ बाप के साथ। देखा नहीं जा रहा इन मंजरों को। रेलवे ट्रैक पर हमारे देश के लिए इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग जान दे रहे हैं, ये सबके दुश्मन है। ये बात भी सामने आ गई। और अब और कुछ बातों को छोड़ते हुए मैं ये बात और भी आपसे कहना चाहता हूँ। एक बात अच्छी तरह याद रखिए, ये भी बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये जो इनका कैरेक्टर है अब तक इन्होंने छुपाए रखा था हिंदू मुस्लिम के नाम से, और बहुत से हमारे नॉन मुस्लिम लोग ये समझे हुए थे कि असल में ये जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके इशारों पर काम करने वाली ये जो हुकूमतें हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन के ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसने इस बात को साफ साफ बयान कर दिया कि ये गलत था परसेप्शन की ये सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन है। ये मजदूरों के भी दुश्मन है, ये किसानों के दुश्मन हैं, ये ओबीसीज के दुश्मन हैं, ये एसटी एसटीज के दुश्मन हैं, ये गरीबों के दुश्मन हैं, ये लाचारों के दुश्मन हैं, ये उनकी दुश्मन है जो मेजोरिटी बनाते हैं इस मुल्क। तो ये माइनॉरिटीज के दुश्मन नहीं है, ये इस मुल्क की मेजोरिटी के दुश्मन है। इस मुल्क में सिर्फ माइनॉरिटीज या एक माइनॉरिटी मजलूम नहीं है, इस मुल्क की मेजोरिटी मजलूम है। ये बात जो मैं 15-20 साल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बात इस कोरोना वायरस ने इस कदर साफ कर दी है कि अगर जरा सा इशारा हमारे लीडर्स इस पहलू पर करते रहें और गरीबों को समझाएं, मजदूरों को समझाएं, एससी एसटी के लोगों को समझाने की कोशिश को बढ़ाएं, ट्राइबल को बढ़ाएं, समझाएं, लिंगायत को समझाएं, आदिवासियों को समझाएं, ओबीसीज को समझाएं, तो उनकी समझ में पहले से मुकाबले में शायद ज्यादा जल्दी और आसानी से आएगा। हमें तो कोशिश करना हमारा काम है, नतीजा इस कायनात के मालिक ने अपने हाथ में रखा है। अब सवाल यह है कि आखिर इस मसले का हल क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे अर्ज करता हूं कि इसका हल सबसे पहले कौमी फैसला है और मजबूत इरादा है। कौमी फैसले हमेशा जालिम हुक्मरानों के फैसलों पर गालिब आए हैं। तारीख का मैं मिसाल दूं, तारीख की मैं मिसालें दूं, उसके बजाय मैं आपसे पूछता हूं और इन जालिमों से पूछता हूं कि मुझे तारीख की एक मिसाल बता दें
جس میں کسی قوم نے فیصلہ کر لیا ہو ظلم کے خلاف لڑائی لڑنے کا اور پھر وہ قوم ہاری ہو اور وہ ظالم جیتے ہوں. ہاں بالکل صحیح ہے کہ پہلے دن یہ ہار اور جیت کا فیصلہ نہیں ہوتا. قربانیاں دینی پڑتی ہیں, جمنا پڑتا ہے, ہمت کرنی پڑتی ہے, اپنے خلوص اور اپنے ایک نیتی کے ثبوت دینے پڑتے ہیں. خالی زبان یہ دعوے سے کام نہیں چلا کرتا. اس کے بعد وہ وقت آتا ہے اور ضرور آتا ہے. ہر مظلوم قوم کے لیے آیا ہے اور ہر ظالم حکمراں کے لیے آیا ہے. پھر میں کہتا ہوں آپ سے کہ میں ان مثالوں کو بہت پیش کروں, اس کی اجازت وقت نہیں دیتا. میں جانتا ہوں اور بہت ہی لارنڈڈ اسپیکر سے یہاں موجود ہیں, ان کی بات اچھی بھرپور طریقے پر ہو جائے یہ میری دلی خواہش ہے. خود ہٹلر کا نام ابھی لیا ہمارے سابق اسپیکر نے. میں ایک بات اور ایڈ کر دوں, انجام کیا ہوا ہٹلر کی تاناشاہی کا. کسی اور کی گولی کی ضرورت, کسی اور کو اس کے گولی مارنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس نے خود سوسائڈ کیا تھا, اس نے خودکشی کی تھی, مارا تھا اپنے آپ کو. اس فرسٹریشن کا اندازہ کیجیے, اس ناکامی اور اس ناکامی کی وجہ سے پیدا ہونے والے فرسٹریشن کا اندازہ کیجیے, جس نے ہٹلر کو اس ایکسٹریم اسٹیپ کے اٹھانے پر مجبور کر دیا. اور بتائیے کون سا تاناشاہ ہے جو کامیاب رہا؟ کیا میسولینی کامیاب رہا تھا؟ کیا ہلاکو اور چنگیز کامیاب رہے تھے؟ کیا منگولز کامیاب رہے تھے؟ یاد رکھیے, جب ظلم حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور ایک مقابلے میں ایک قوم کھڑی ہوتی ہے, چاہے اس کی تعداد کم ہو, چاہے اس کے پاس ریسورسز کم ہو, لیکن ڈٹرمینیشن ہو, کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہو, اصولوں کے ساتھ وفاداری ہو, ڈسپلن ہو, تو پھر وہی قوم کامیاب ہو کر رہتی ہے, وہی گروہ کامیاب ہو کر رہتا ہے. ایک مضبوط ارادے کی ضرورت ہے,